پروگرام نیوز واچ میں ایک بار پھر ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور پروگرام میں ہم آج بات کر رہے ہیں کہ آج ایئر بلو کا طیارہ جو کراچی سے آج صبح اسلام آباد کے لیے روانہ ہوا تھا وہ مرگلہ کی پہاڑیوں سے گر کر حادثے کا شکار ہو گیا، اور اس واقعے میں، اس المناک واقعے میں 152 افراد جاں بحق ہو گئے۔ اس وقت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اب سے کچھ دیر پہلے کے براہ راست کے مناظر کہ وہاں پر امدادی کارروائیاں بھرپور طریقے سے جاری ہیں، اور ظاہر ہے کہ آہستہ آہستہ اب شام بھی ڈھلنے والی ہے، لہٰذا اس بات کی بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہاں پر روشنی کا اہتمام کیا جائے کہ اگر یہ آپریشن، ریسکیو آپریشن دیر تک جاری رہتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اندھیرے کا بھی کوئی نہ کوئی حل ہو۔ اس سے پہلے بھی کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا ریسکیو اداروں کو، لیکن کوشش کی جا رہی ہے کہ جلد از جلد اس ریسکیو آپریشن کو مکمل کیا جائے اور تمام کی تمام جو ڈیڈ باڈیز ہیں ان کو وہاں سے منتقل کیا جائے اور ریسکیو کے کام کو مکمل کر دیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس ایئر بس جو کہ حادثے کا شکار ہوا ہے اس میں موجود ایک ایئر ہوسٹس ناہید بھٹی کے اہل خانہ سے دنیا نیوز کی نمائندہ کرن خان نے اب سے کچھ دیر پہلے گفتگو کی تھی جب یہ طیارہ حادثے کا شکار ہوا تھا۔ آئیے آپ کو یہ گفتگو دکھاتے ہیں کہ ان کے اہل خانہ کا کیا کہنا ہے۔ اس وقت میں موجود ہوں ناہید بھٹی جو کہ ایئر ہوسٹس تھیں، جو آج طیارہ کراچی سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہوا تھا اور وہ مرغلہ کی پہاڑیوں میں جو ہے وہ گر کر تباہ ہو گیا۔ اس میں ان کی بیٹی یہاں پر جو میں موجود ہوں ان کے گھر والوں کے ساتھ ایک صفحہ ماتم یہاں پہ بھیجی ہوئی ہے، اور ہم بات کرتے ہیں ان کی والدہ سے۔ کیا کہیں گی آنٹی، آپ کا کیا کہیں گی، مطالبہ کیا ہے حکومت سے؟ ہمارا مطالبہ ہے کہ ابھی وہ جیسے بھی ہے ہم سب کو اس کے پاس پہنچا دو، ہمیں یہ تسلی ہو جائے ہماری بیٹی خیریت سے ہے، ہم اس کی خود ہی خدمت کر لیں گے۔ اچھا، وہ کب سے اس پیشے میں تھی؟ کب سے؟ وہ 2 سال سے اس پیشے میں ہے۔ آپ سے آخری بات کیا ہوئی تھی ناہید؟ کوئی صبح چلی گئی ہے اور اس نے کوئی بات نہیں کی، بس یہی کہ میں نے بیبی اس کا پیار کا نام تھا، میں یہی کہتی تھی تو آئے گی تو بیبی تو نے آ کے سونا ہے نا، اچھا میں تیرے کھانا تیار کر لیتی ہوں۔ ہم انتظار ہی کر رہے ہیں۔ اس کے چاچے نے اس کے پھپھو کے گھر سے فون آ گئے، میں پھر بھی تسلی نہیں کر رہی۔ جب میں نے جہاز کا پڑھا ایئر بلو کا، پھر میں نے کہا میری بیٹی تھی اس میں۔ یہاں پر ان کے والد بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے بھی بات کریں گے کہ ابھی تک انہوں نے کیا کیا خبر مل چکی ہے اور کتنا کوآپریٹ کیا ہے جو عملہ ہے، جو سول ایویشن کے لوگ ہیں اور جو ایئر بلو کے جو لوگ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ انکل کیا کہیں گے آپ، ابھی تک آپ سے جو کوآپریٹ کیا ہے لوگوں نے؟ ہمارے ساتھ بہت اچھا کوآپریٹ کیا ہے، ایئرپورٹ میں گیا ہوں، سب سٹاف نے بہت کوآپریٹ کیا، وہاں بٹھایا، سب کچھ کیا، کہہ رہے ہیں کہ انفارمیشن لے رہے ہیں، جیسے انفارمیشن ملتی ہے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ لیکن پھر وہ 1 گھنٹے بعد میں واپس آیا، میں نے کہا کہ اگر کسی نے جانا ہے اسلام آباد جانا ہے تو ہمیں بتا دیں، نام بتا دیں، ہم وہاں پہنچیں گے، لے کے جائیں گے آپ۔ ناہید نے لاسٹ ٹائم آپ سے کیا بات کی تھی؟ آپ نے اس کو ناشتہ بھی بنا کے دیا، ابھی ہمیں آنٹی بتائی تھی کہ ناشتہ آپ نے بنا کے دیا۔ ناہید کی آخری کیا بات ہوئی تھی آپ سے؟ نہیں، مجھے جاتے جاتے انہوں نے بولا ابو خدا حافظ، میں نے کب آنا ہے، کہتے شام تک میں آ جاؤں گی، بس یہ بات ہوئی ہے۔ اس کے بعد تو گاڑی میں بیٹھ کے چلی گئی ہے۔ گھر میں سب سے چھوٹی تھیں وہ؟ کتنے بہن بھائی ہیں؟ دوسرے نمبر پہ تھی۔ ہمارے ساتھ وہ بھی موجود ہے جو کہ ناہید کی سے اوپر تھیں، آفیسر تھیں، اسٹاف آفیسر تھیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں، وہ بھی اس گھر میں موجود ہیں۔ ان کے اہل خانہ کے ساتھ ناہید کی خبر یہ بھی لینا چاہتی ہیں کہ وہ خیریت سے ہے، ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا کہیں گی۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیا کہیں گی آپ کے پہلے کبھی ایسا ایئر بلو میں کوئی ایسا حادثہ ہم نے نہیں دیکھا، آپ کیا کہیں گے، ایسا کبھی پہلے ہوا ہے یا ایسی کوئی آپ لوگ کو انڈیکیشن دی جاتی ہے جب موسم خراب ہوتا ہے تب پروازیں ہوتی ہیں؟ جی پہلے سے ہی انڈیکیشن ہو جاتی ہے، اگر ویدر خراب ہے تو ہماری فلائٹس نہیں جاتی ہیں، تو ویدر خراب نہیں ہوگا اس لیے کلیئرنس مل گئی فلائٹ کے لیے، پر ایسا ہم بلیو ہی نہیں کر سکتے تھے کہ ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ اینڈ شی واز ویری کلوز ٹو می ایکچولی، 2 مہینے اس نے میرے ساتھ ریگولر فلائی کیا اور شی از لائک سسٹر ٹو می اینڈ آئی ڈونٹ نو واٹ ٹو سے۔ کیا کہیں گے آپ، یہ ناہید کی خیریت سے ہو، اس کا جلدی پتہ چل جائے؟ آئی ہوپ کہ وہ بالکل ٹھیک ہو، بالکل ٹھیک ہو، وی آر جسٹ ہوپنگ فار دا بیسٹ۔ جاں بحق ہونے والوں کے لواحقین شدت غم سے نڈھال ہیں۔ پاکستان میں فضائی حادثوں کی تاریخ کیا ہے، کس کس طرح سے یہ حادثے ہوئے اور کتنے افراد اس میں جاں بحق ہوئے، اس حوالے سے ہم آپ کو یہ رپورٹ دکھاتے ہیں۔
پاکستان میں طیارے کا پہلا حادثہ 26 نومبر 1948 کو پیش آیا، جب PIA کا ڈگلس DC-3 پرواز کے فوراً بعد فنی خرابی کے باعث وہاڑی میں گر کر تباہ ہو گیا۔ طیارے میں عملے کے 5 ارکان سمیت 21 افراد سوار تھے جو موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ 1949 میں مشرقی پاکستان میں 2 مسافر بردار طیارے گر کر تباہ ہو گئے، جن میں سوار تمام 33 مسافر ہلاک ہو گئے۔ 50 کی دہائی میں 3 مسافر بردار طیارے گر کر تباہ ہوئے، جن میں 40 افراد ہلاک ہوئے۔ ان 4 حادثات میں سے 3 طیارے قومی فضائی کمپنی کے تھے۔ 1962 میں ایک اور 1965 میں 2 مسافر بردار طیارے کریش ہوئے، جن میں سوار 33 میں سے 27 افراد جاں بحق ہو گئے۔ 70 کی دہائی میں پاکستان میں 4 مسافر بردار طیارے گر کر تباہ ہو گئے، جن میں سوار 116 میں سے 88 افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ 1984 سے 1998 کے دوران 5 حادثات میں 148 افراد جاں بحق ہو گئے، تاہم ان میں 441 مسافروں کو زندہ بچا لیا گیا۔ 3 فروری 2005 کو کیم ایئر کا بوئنگ 737 کابل میں آتش زدگی کے باعث لینڈنگ نہ کر سکا۔ پائلٹ نے طیارے کو پشاور لانے کی کوشش کی، لیکن راستے میں ہی گر کر تباہ ہو گیا۔ اس حادثے میں 104 افراد لقمہ اجل بنے۔ 10 جولائی 2006 کو ملتان میں PIA کے فوکر F-27 کا انجن بجلی کی تاروں سے ٹکرا گیا، جس کے باعث طیارہ کھیتوں میں گر کر تباہ ہو گیا۔ اس حادثے میں عملے کے 4 افراد سمیت 45 مسافر جاں بحق ہو گئے۔ آخری حادثہ سن 2006 میں ہوا تھا اور یہ فوکر تھا جو ملتان سے اڑا تھا اور اس میں 45 افراد جاں بحق ہو گئے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جو افراد اس میں جاں بحق ہوئے ہیں ان کے لواحقین شدت غم سے نڈھال ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ ان کا جو رد عمل ہے وہ فطری ہے۔ آج اب سے چند گھنٹے قبل کراچی ایئرپورٹ پر بھی اس قسم کے مناظر دیکھنے میں آئے، جب ایئر بلو کی انتظامیہ کی جانب سے وہاں پر ایک پریس بریفنگ کا اہتمام کیا گیا تھا تو وہاں بھی لواحقین کچھ مشتعل ہو گئے تھے، لیکن اکثر و بیشتر جو لواحقین ہیں وہ شدت غم سے نڈھال ہیں۔ کراچی میں ہی ایک ایسا خاندان بھی تھا جس کے 5 افراد اس جہاز پہ سوار تھے، ایک خاتون کو واپس کر دیا گیا اور وہ واپس خوش قسمتی سے وہ زندہ بچ گئیں، وہ واپس گھر چلی گئیں، لیکن اس خاندان کے جو افراد اس جہاز پر سوار تھے وہ اس المناک واقعے میں جاں بحق ہو گئے۔ اس حوالے سے بھی کرن خان دنیا نیوز کی نمائندہ نے ان کے اہل خانہ سے گفتگو کی ہے، آئیے آپ کو وہ گفتگو دکھاتے ہیں۔ جی، اس وقت میں موجود ہوں پٹیل پاڑا میں۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ساتھ وہ لوگ موجود ہیں جن کے گھر سے تقریباً 5 کے قریب جو افراد ہیں وہ جو کراچی سے اسلام آباد جو طیارہ جا رہا تھا اس میں سفر کر رہے تھے، جبکہ ایک خاتون ایسی تھی جنہیں ایئر بلو والوں نے جو ہے واپس بھیج دیا تھا۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے جو لوگ سوار تھے ان کا کیا پتہ چل سکا ہے اور ان کو کیا امید ہے۔ جی السلام علیکم۔ جی کیا کہیں گے آپ، کتنے لوگ سوار تھے اور آپ کا کون کون تھا اس میں؟ اس میں میرے 2 چاچا تھے اور ایک پھوپھی تھی اور ایک میری پھوپھی کی بیٹی تھی اور ایک چھوٹا بچہ تھا۔ تو اور بس کیا کریں، ایک دم میں شہید ہو گئی اور پتہ نہیں چل سکتا ہے ابھی اس میں۔ بچے کی کیا عمر تھی؟ عمر تقریباً 7 مہینے تھی، اور رواحہ نام ہے اس کا۔ اچھا، اس کے علاوہ بتائیے گا، ایک خاتون یہاں پر ایسی بھی تھی جنہیں واپس کر دیا گیا تھا ایئرپورٹ سے؟ جی وہ واپس کر دیا تھا، وہ گھر آ گئی تھی اور اس کی قسمت میں لکھا ہوا تھا کہ بس کیا کہہ سکتے ہیں اس کو۔ آخری بات کیا کی تھی آپ سے جو لوگ جا رہے تھے یہاں سے، اور کیا وجہ تھی کہ سب ایک ساتھ جا رہے تھے؟ یہ ہمارا گاؤں میں انتقال ہو گیا تھا پھوپھی کا، اس انتقال کے لیے جا رہے تھے۔ 2 بجے اس کا نماز جنازہ تھا۔ تو یہ جو نماز جنازہ میں جو لوگ جا رہے تھے انہوں نے آخری کیا بات کی تھی آپ سے؟ ہمارے سے یہی کہی تھی کہ یہ ہمارا ایک بندہ جو بچ گیا تھا، میں آیا بلوچ کالونی کے پل تک، پھر آیا بھائی اس کو بولا اس کو واپسی لے جاؤ گھر، تو میں آیا اس کو واپسی گھر لے کے آیا۔ اچھا، ان کو آپ واپس لے کر آگے جو خاتون تھیں، اس کے علاوہ یہ بتائیے گا کہ آپ لوگ کا گاؤں کہاں پر ہے، کس طرف ہے اسلام آباد سے؟ ہمارا گاؤں مانسرا بفا ہے۔ اچھا، آپ بتائیے آپ کیا کہیں گے، اب آپ لوگ کو یہاں سے لے جانے کا بندوبست کیا ہے کہ اسلام آباد میں لے کر جائیں؟ نہیں، ابھی تک تو کوئی ایسا بندوبست نہیں ہے، اپنے مدد خود گئے ہیں بندے یہاں سے، ابھی ایئرپورٹ 7 بجے فلائٹ پہ بھی گئے ہیں یہاں سے بندے خود گئے اپنے خرچے پہ؟ جی۔ اچھا، آپ لوگ سے اتھارٹی جو سول ایویشن کی اتھارٹی یا ایئر بلو کے جتنے لوگ تھے انہوں نے تعاون کیا ہے؟ کچھ تعاون نہیں کیا ابھی تک، تو کچھ کہا بھی نہیں ہے۔ جی، یہاں پہ جو لوگ موجود ہیں، اب یہ خبر بھی آ گئی ہے ان کے پاس کہ جتنے بھی لوگ اس طیارے میں ان کے سوار تھے وہ جاں بحق ہو چکے ہیں۔ یہاں پر ایک خاتون جو اس جہاز میں نہیں جا سکیں، جنہیں ایئرپورٹ سے واپس کر دیا تھا، ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں، آئیے اندر چلتے ہیں۔ ابھی ہمارے ساتھ وہ خاتون موجود ہیں جن کو ایئرپورٹ سے جو ہے واپس کیا گیا۔ پوچھتے ہیں کہ جب یہ وہاں پر گئی ہیں تو عملے نے کیا کہا ہے، ایئرپورٹ کے عملے نے، اور جو 5 لوگ ان کے ساتھ جنہیں سفر کرنا تھا، جو کہ گئے بھی، انہوں نے سفر بھی کیا، تاہم اب جو ہے وہ اس طیارے جو تباہ ہوا ہے اس کا شکار ہو گئے ہیں۔ ہم پوچھتے ہیں کیا کہیں گے آپ؟
میرے سے پوچھ رہے تھے تو بچے کے بیمار، میں نے بولا ہاں میرے عمل تھے، میں بچے کے بیمار تھے، انہوں نے بولا تم نہیں جا سکتی، اس وجہ سے میں واپس۔ آپ یہاں سے ابھی کتنے لوگ یہاں پہ جانے کے لیے اسلام آباد جو ہے یہاں سے گئے ہیں؟ 5۔ نہیں، وہاں پہ ان کی خبر لینے کے لیے جو لوگ گئے ہیں وہ کون ہیں؟ 12 کافی لوگ گئے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے ان کے بارے میں میرے کو۔ جی، یہ مسز شاہین تھی جنہیں طیارے پہ سفر کرنا تھا، لیکن وہ کچھ ناگزیر وجوہات کی وجہ سے انہیں جو ہے واپس بھیج دیا گیا۔ یہاں پر جو بھی لوگ موجود ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ جتنے بھی لوگ یہاں پر سوار ہوئے تھے اب تک تو پتہ نہیں چل سکا، تاہم ہماری جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق جو بھی لوگ اس جہاز میں سفر کر رہے تھے وہ جاں بحق ہو چکے ہیں۔ وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد جائیں گے کراچی اور کراچی ایئرپورٹ کی صورتحال معلوم کریں گے، کیونکہ وہاں سے 8 بجے ایئر بلو کی پرواز اسلام آباد کے لیے آنے والی ہے۔ بریک کے بعد